مجھے 2 ہفتے پہلے لاہور سے کسی صاحب نے اپنی کتاب بھیجی۔ کتاب کا ٹائٹل اور نام دونوں جذباتی تھے، لہٰذا میں نے پڑھے اور دیکھے بغیر سائٹ پر رکھ دی۔ میں نے چند دن پہلے پڑھنے کے لیے کتابیں دیکھنی شروع کی تو یہ اچانک میرے ہاتھ لگ گئی اور میں نے نیم دلی کے ساتھ ورگردانی شروع کر دی، اور پھر میں ہر چیز بھول گیا اور کتاب پڑھتا چلا گیا۔ یہ کتاب نہیں تھی، زندگی کا ایک ایسا درس تھا جسے ہم 99% فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے 2 دن میں 400 صفحات کی کتاب ختم کر لی اور اس کے بعد مصنف کو فون کیا اور اس کی عظمت، ہمت اور استقلال کو کھڑے ہو کر سلام پیش کیا۔ بے شک اس شخص نے صرف کتاب نہیں لکھی تھی، اس نے کتاب زندگی تحریر کی تھی، اور اس کتاب زندگی کو ہر اس شخص کو پڑھنا چاہیے جو زندگی سے مایوس ہو رہا ہے، یا پھر جسے زندگی کی قدر نہیں، یا پھر جو زندگی کے مسائل سے جلد گھبرا جاتا ہے۔ میرا اب مصنف کے ساتھ عقیدت اور شاگردی کا رشتہ بن چکا ہے، اور میرا دعویٰ ہے آپ بھی اگر یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ بھی اسی بندھن میں بن جائیں گے۔ یہ کتاب درد کا سفر، پھلروان شہر کے ایک عام سے نوجوان امجد صدیقی کی داستان حیات ہے، اور اسے اس ہی نے لکھا ہے۔ اگر وہ یورپ یا امریکہ میں ہوتا تو اب تک اس پر 10-20 فلمیں بن چکی ہوتی۔ بھارت میں بہرحال ان پر فلم بن رہی ہے، تاہم یہ اب تک درجنوں بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔ امجد صدیقی کون ہیں اور انہوں نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا جس نے مجھ جیسے پریکٹیکل شخص کو بھی حیران کر دیا؟ امجد صدیقی کے والد کپڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے اور اخبار کے ڈسٹریبیوٹر اور نامہ نگار بھی تھے۔ امجد صدیقی بچپن میں لوگوں کے گھروں میں اخبارات پھینکتے۔ یہ 1979 میں روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب چلے گئے اور بڑی مشکل سے بینک میں ٹائپسٹ کی نوکری حاصل کر لی۔ پنجاب میں اس زمانے میں اگر لڑکا سعودی عرب چلا گیا ہو، اسے ملازمت مل گئی ہو تو رشتوں کی لائن لگ جاتی تھی۔ امجد صدیقی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ان کی والدہ نے ایک خوبصورت لڑکی سے ان کی منگنی کر دی، اور یوں یہ لوگ خوش اور مطمئن ہو گئے اور ہر چیز منشا کے مطابق پرفیکٹ چلنے لگی۔ لیکن پھر یہ زیارت اور دعا کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ واپسی پر کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی زندگی کا دھارا بدل گیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد زخمیوں کو ہمیشہ گاڑی کاٹ کر ڈاکٹر کی نگرانی میں باہر نکالا جاتا ہے، کیونکہ زخمی عموماً ایکسیڈنٹ میں اتنے مضروب نہیں ہوتے جتنے یہ گاڑی سے نکالنے کے عمل کے دوران مخدوش ہو جاتے ہیں۔ امجد صدیقی کو مقامی لوگوں نے گاڑی سے کھینچ کر نکالا، جس کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ان کا جسم سینے سے نیچے معذور ہو گیا۔ اس سے نیچے ان کے جسم میں کوئی حرکت تھی اور نہ ہی حس۔ انہیں ٹھنڈے اور گرم کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، اور ان کے جسم کو اگر چھری سے کاٹ دیا جاتا تو بھی انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ ایک خوفناک صورتحال تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک اور تشویشناک صورتحال آگے تھی۔ ان کا اپنے پاخانے اور پیشاب پر کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ یہ مسلسل نکلتے رہتے تھے اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، امجد صدیقی نے اس صورتحال میں بھی ہمت ہارنے سے انکار کر دیا اور کامیاب اور قابل فخر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ خاندان، عزیز، رشتہ دار، دوست احباب اور معاشرہ انہیں بھکاری بنانا چاہتا تھا، مگر یہ شخص پوری زندگی اپنی معذوری اور معاشرے سے لڑتا رہا۔ انہیں خاندان اور رشتہ دار چھوڑ گئے، ان کی منگنی ٹوٹ گئی، لوگ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ پورا خاندان انہیں پاکستان لا کر کمرے تک محدود کرنا چاہتا تھا، مگر اس شخص نے ہمت نہ ہاری۔ امجد صدیقی نے اپنے دونوں بازوؤں کو اتنا مضبوط بنا لیا کہ یہ ان کا 90% معذور جسم اٹھانے لگے۔ یہ ویل چیئر پر آئے اور پوری دنیا فتح کر لی۔ امجد صدیقی کی آپ بیتی درد کا سفر ایک ایسے معذور مگر کامیاب اور خوشحال شخص کی کہانی ہے جس نے معاشرے کی کسی بھی رکاوٹ کو اپنا راستہ نہیں روکنے دیا۔ یہ اسپتال کیسے پہنچے، بستر سے کیسے اٹھے، ویل چیئر کو اپنا سہارا کیسے بنایا، گاڑی چلانا کیسے سیکھی، ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے گاڑی کے ٹائر کیسے بدلے، اپنی ویل چیئر اکیلے سیڑھیوں سے نیچے اتارنا کیسے سیکھا، یہ عزیزوں اور رشتہ داروں کی نفرت اور حقارت سے کیسے نکلے، اور معذوری کے باوجود نوکری کیسے حاصل کی، یہ ایک حیران کن داستان ہے۔ یہ ہاتھ سے 15 کلومیٹر ویل چیئر چلا کر دفتر پہنچتے کیسے تھے، یہ بزنس کی دنیا میں کیسے آئے، کروڑوں روپے کیسے کمائے، معذوری کے باوجود 60 ملکوں کا سفر کیسے کیا، اور آخر میں شادی کیسے کی، اور اب یہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین داستان ہے، اور ملک کے ہر شخص، بالخصوص ہر معذور شخص کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ میرا بس چلے تو میں اس کتاب کو سلیبس کا حصہ بنا دوں۔ امجد صدیقی کو زندگی گزارنے اور آگے بڑھنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی ناقابل بیان ہے۔ مثلاً میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس سے اس شخص کی اسٹرگل کا اندازہ کر لیجئے۔ صدیقی صاحب جس زمانے میں ویل چیئر پر آئے تھے، اس دور میں نارمل انسان کو بھی نوکری نہیں ملتی تھی، جبکہ یہ 90% مفلوج تھے۔ لہٰذا یہ روزگار کیسے حاصل کرتے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، مگر امجد صدیقی نے یہ رکاوٹ بھی عبور کر لی۔ یہ مسلسل اپنے سابق بینک کے چکر لگاتے رہے اور انہیں بالآخر قائل کر لیا۔ آپ مجھے 3 ماہ کے لیے بلا معاوضہ ملازم رکھ لیں، میں نے اگر آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کر لی تو مجھے ملازمت دے دیجیے گا، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ بینک راضی ہو گیا، اور اس کے بعد یہ شخص روزانہ ہاتھ سے 15 کلومیٹر ویل چیئر چلا کر بینک جاتا رہا۔ یہ اس سفر کے لیے رات 3 بجے اٹھتے تھے، تیار ہوتے تھے، ہاتھ سے ویل چیئر دھکیل کر 15 کلومیٹر کا سفر کرتے تھے، اور بینک کھلنے سے
سے 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाते थे और इस रूटीन में एक दिन भी तात्तुल नहीं आया। ये इतनी तकलीफ क्यों उठाते थे? क्योंकि बसों और टैक्सियों में उस जमाने में व्हील चेयर की गुंजाइश नहीं होती थी। सिद्दीकी साहब ने दफ्तर में अपनी टाइपिंग स्पीड आम लोगों से बढ़ा ली थी, लिहाजा ये बैंक में 4 लोगों के बराबर काम करते थे। उन्हें जितना भी काम दे दिया जाता था ये इनकार नहीं करते थे और अपना काम मुकम्मल करके घर जाते थे। बैंक की इंतजामिया इनके इस डिसिप्लिन और कारकर्दगी से मुतासिर हो गई और उन्हें पहले महीने ही तनख्वाह दे दी। सऊदी अरब में इस जमाने में माजूर आदमी को कोई शख्स किराए पर मकान नहीं देता था। अमजद सिद्दीकी ने मकान हासिल करने के लिए जितनी जिद्दोजहद की, ये भी एक तलिस्म होशरुबा है। व्हील चेयर पर पड़े लोगों को अमारतों और मकानों में दाखिल होने के लिए कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमजद सिद्दीकी ने ये वाकयात भी तफसील से लिखे। मसलन म्यूनिसिपल कमेटी एक बार उनके घर के सामने खड्डा खोद कर चली गई। ये रात देर गए घर वापस आए तो उनके घर के सामने गड्ढा खुदा हुआ था। ये अकेले रहते थे, लिहाजा व्हील चेयर समेत गड्ढे में गिर गए और पूरी रात व्हील चेयर को घसीट कर बाहर निकालने की सही करते रहे। मैं किताब का ये पोर्शन पढ़ते हुए रो पड़ा था। इस जमाने में माजूरों को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी। अमजद सिद्दीकी ने ये इजाजत भी हासिल कर ली, गाड़ी भी खरीदी और इसे चलाते भी रहे। ये व्हील चेयर को किस तरह गाड़ी के करीब लाते थे, फिर बाजुओं की ताकत से किस तरह उछलकर ड्राइविंग सीट पर गिरते थे और फिर व्हील चेयर को किस तरह सड़क से उठाकर फोल्ड करते थे और इसे किस तरह साइड सीट पर एडजस्ट करते थे। ये पोर्शन भी नाकाबिल यकीन है। एक बार हाईवे पर उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अमजद सिद्दीकी घंटों व्हील चेयर पर बैठकर मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई गाड़ी ना रुकी तो फिर उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर टायर कैसे तब्दील किया, ये भी एक दिल दहला देने वाली दास्तान है। उनके साथ जहाजों में क्या सलूक होता था, एयरलाइंस किस तरह इंकार करती थी, किस तरह उन्हें घसीटकर सीटों पर बिठाया और उठाया जाता था। साथी मुसाफिर किस तरह उनसे परहेज करते थे, उनकी व्हील चेयर पैक करते वक्त किस तरह तोड़ दी जाती थी और फिर ये एयरपोर्ट से किस तरह निकलते थे। इनको नौकरी से किस तरह निकाला गया और उन्होंने कंधों पर तौलिए रखकर किस तरह व्हील चेयर पर कारोबार शुरू किया और ये किस तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बने। ये जहाज के सफर के दौरान अपना पेशाब और पाखाना कैसे कंट्रोल करते थे और अगर सफर के दौरान इमरजेंसी हो जाती थी तो उनके साथ क्या सलूक होता था और फिर उन्होंने शादी कैसे की और अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से कैसे नवाजा। ये भी एक हैरान कुन दास्तान है और ये दास्तान भी रोने पर मजबूर कर देती है। अमजद सिद्दीकी वाकई पाकिस्तान के हीरो हैं। इन्हें पाकिस्तान का बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए और इनकी किताब दर्द का सफर भी हर शख्स को पढ़नी चाहिए। मेरा दावा है ये किताब पढ़ने के बाद आपको जिंदगी की कोई भी मुश्किल महसूस नहीं होगी। आपको जिंदगी के तमाम मसाइल से प्यार हो जाएगा और आप रोज अपने आप से कहेंगे अगर अमजद सिद्दीकी कर सकता है तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। दूसरा, आप इस अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे जिसने आपको मुकम्मल भी बनाया और आपको अपना जिस्म और अपनी जरूरियात भी खुद पूरी करने का सलीका दिया। अल्लाह आप पर कितना मेहरबान और रहीम है। आपको इसका एहसास भी ये किताब पढ़कर होगा और आप भी मेरी तरह आखिर में ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे अमजद सिद्दीकी साहब तुसी ग्रेट हो, और आप भी दोनों हाथों से उनकी अजमत को सलाम पेश करने पर मजबूर हो जाएंगे।